کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب پوری قوم گمراہی میں ڈوب جائے، جب حق بولنے والا اکیلا رہ جائے اور جب سچ بولنے کی قیمت خاموشی بن جائے، تو ایسے وقت میں ایک نبی کیا کرتا ہے؟ آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے وقت میں جب زمین پر ظلم اپنی انتہا پر تھا، جب ایک بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور جب بنی اسرائیل ایمان اور گمراہی کے درمیان جھول رہی تھی، اور اسی طوفان میں کھڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج آف اسلام۔ ناظرین اکرام، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ صبر، حکمت اور ایمان کی وہ داستان ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مصر میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے اور بنی اسرائیل اس کے ظلم کا شکار تھے۔ ان کے بیٹے قتل کیے جاتے، عورتیں زندہ رکھی جاتی اور مرد غلام بنا دیے جاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب امید ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ کی رحمت ابھی بھی باقی تھی۔ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم نبی بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نرم مزاج کے تھے، ان کی زبان میٹھی تھی اور وہ لوگوں کو سمجھانے میں ماہر تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی مشن پر تھے، فرعون کو توحید کی دعوت دینا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ دربار سونے اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون ہنسا اور کہنے لگا، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ الفاظ زمین کو ہلا دینے والے تھے۔ فرعون نے اسی وقت جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا، لاٹھیاں سانپ بن گئیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو سب کچھ بدل گیا، حق غالب آ گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور قوم کی ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے موقع دیکھا۔ ایک شخص آیا، سامری، اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور کہنے لگا، یہی تمہارا خدا ہے۔ قوم کمزور تھی، وہ بہک گئی، لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، وہ رو پڑے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کو چھوڑ رہے ہو، یہ بچھڑا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن لوگ نہیں رکے، وہ اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے، وہ یہ منظر دیکھ کر غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ قوم کس راستے پر چل نکلی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے اور میں نے فتنہ نہ پھیلنے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت سمجھ لی کہ اس سارے گناہ کے پیچھے کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور بچھڑے کو جلا دیا گیا، پانی میں ڈال دیا گیا اور گمراہی ختم ہو گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت ہارون علیہ السلام نرم دل، صابر، حکمت والے نبی تھے۔ انہوں نے کبھی سختی نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر اور سمجھداری سے کام لیا۔ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر عزت کے ساتھ فرمایا۔ ناظرین اکرام، اس کہانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حق بولنا آسان نہیں ہوتا، فتنہ ہمیشہ خوبصورت شکل میں آتا ہے۔ صبر اور حکمت سب سے بڑی طاقت ہے اور اصل کامیابی اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید ایمان بڑھانے والی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
दी नॉलेज ऑफ इस्लाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक समझने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।